تو آج کا میرا موضوع سخن ہے وہ ہے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انگنت انبیاء کرام کو بھیجے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو، ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزات ضرور دے کر کے بھیجے گئے تھے، اس لیے تاکہ لوگ اس پر دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائیں، رسولوں پر ایمان لائیں، اللہ تبارک و تعالی کو جانے پہچانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے معجزات سے نوازے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا ایک دو انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات دیے تھے، اور وہ معجزات کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سب سے بڑا جو معجزہ دیا تھا وہ عصا یعنی لاٹھی، اور دوسرا ید بیضا، یہ سب سے بڑی نشانی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی لاٹھی دی تھی کہ اگر اس کو زمین پر ڈال دیتے تو وہ سانپ بن جاتا، اگر سمندر میں اس کو مار دیتے تو سمندر میں بھی راستہ بن جاتا، سمندر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دو حصوں میں بٹ جاتا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلا رہے ہیں، ایک توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جانکار جادوگر ہے، لہذا فرعون شہر کے اندر پورے محلے میں خبر بھیجوا دیتے ہیں کہ تمام بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ فرعون کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر جمع ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ لاٹھی کو زمین پر ڈالیں گے یا پہلے ہم جادو دکھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ ہی لوگ پہلے جادو دکھائیے۔ جیسے ہی جادوگر اپنے جادو سے کچھ سانپ پیدا کرتے ہیں، بناتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالتا ہے، ان تمام جادوگروں کے سانپ کو ایک ہی جھٹکے میں موسیٰ علیہ السلام کے سانپ ان تمام جادوگروں کے سانپ کو نگل لیتا ہے۔ تمام جادوگر دیکھ کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور فوراً ایمان لانے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور فوراً ایمان لے آتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، کیونکہ ان تمام جادوگروں کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادو نہیں دکھا رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا، اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے، اگر ہم اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی کچھ معجزات دیے تھے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ یہ تھا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اگر کوئی شخص مر جاتا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بچپن ہی سے اگر اندھا رہتا، اس کو دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، اس کو دیکھنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے نہ دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے اس کی بینائی لوٹانے پر قادر تھا۔
اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا رہتا، برس کی بیماری میں مبتلا رہتا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے جس سے ان کی بیماری دور ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا معجزات دیے تھے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے تھے، لیکن 2-4 معجزات کا میں ذکر کروں گا کیونکہ پورے معجزات کو ذکر کرنا خطبے میں مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر قدم رکھتے ہیں، اور جیسے ہی آپ علیہ السلام کچھ ماہ کے ہو جاتے ہیں، قبیلہ بنو سعد سے کچھ عورتیں آتی ہیں، مکہ آتی ہیں، کس لیے؟ تاکہ یہاں کے بچوں کو گود لیا جائے، یہاں کے بچوں کو پرورش کیا جائے، اور ان سے یہ امید رکھتی تھی کہ جب ہم یہاں کے بچوں کی پرورش کریں گے، ان کی دیکھ ریکھ کریں گے، تو یہ مکہ والے ہمیں جس بچے کو ہم گود لیں گے اس کے والد صاحب ہمیں کچھ وظیفہ دیں گے، کچھ تحفے تحائف دیں گے۔ چنانچہ قبیلہ بنو سعد سے کچھ عورتیں آتی ہیں، محمد ابن عبداللہ کے پاس سے ساری عورتیں گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کون ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، محمد ابن عبداللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ لہٰذا جب عورتیں یہ بات سنتی تو اس بچے کو چھوڑ دیتی تھی کہ جب اس بچے کا باپ ہی اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر بھلا ہم اس بچے کو دیکھ ریکھ کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ ساری عورتوں کو ایک ایک بچہ مل جاتا ہے، حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملتا، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ محمد ابن عبداللہ کو کوئی دایا نہ ملتی ہے، محمد ابن عبداللہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دایا نہیں ملتی۔ ساری عورتیں چھوڑ دیتی ہیں کہ جب محمد ابن عبداللہ یتیم ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ سوچتی ہیں کہ جب کوئی بچہ نہ ملا تو کیوں نہ اسی بچے کو لے لیا جائے، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اسی بچے کو لے کر کے چلتی ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسی بچے میں کوئی برکت ڈال دے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جانے لگی، ابھی تک وہی سواری جس سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکہ آ رہی تھی، جب آ رہی تھی تو راستے میں آتے وقت وہ سواری تھک کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوتے ہیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب ابن عبداللہ میری سواری پر سوار ہوتے ہیں تو وہی سواری جب آتے سمے راستے میں تھک تھک کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جب ابن عبداللہ میری سواری میں سوار ہوئے تو ہماری سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی، ہماری سہیلیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، میں آگے نکل جاتی تھی، میری سہیلیاں چیخ کر کے کہتی، پیچھے سے آواز دیتی، اے حلیمہ تم نے اپنی سواری کو کیا کھلا دیا ہے۔ جب آ رہی تھی ادھر سے مکے کی طرف جب آ رہی تھی تب یہی سواری راستے میں تھک تھک کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن اب یہی سواری ہوا سے باتیں کر رہی ہے، آخر تم نے اپنی سواری کو کیا کھلا دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہے کہ میں نے اپنے سواری کو کچھ نہیں کھلایا، مجھے اللہ کی قسم مجھے اس بچے میں ہی کوئی برکت نظر آتی ہے۔ جب ابن عبداللہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ سواری تیز رفتار بھاگ رہی ہے، اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر ابن عبداللہ پہنچ جاتے ہیں، ان کے پاس ایک بکری تھی جن کا دودھ مشکل سے تھوڑا سا نکلتا تھا، خود حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی کو مشکل سے پیٹ بھرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اس گھر میں پڑتے ہیں، اپنے شوہر سے حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکری تھی جس کا دودھ تھوڑا سا نکلتا تھا، اب ہمارے پاس 2 بچہ ہے، ان کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے شوہر جواب دیتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس بچے کا انتظام کرے گا۔
चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम पड़ते ही उस बकरी ने ऐसा दूध देना शुरू किया, ऐसा दूध देना शुरू किया कि बर्तन के बर्तन भर जाते थे। उस बच्चे की करामात थी, उस बच्चे का मौजज़ा था कि उस बच्चे के कदम पड़ने की वजह से बकरियों के थनों में बहुत ज्यादा दूध बढ़ने लगा। यहाँ तक कि कबीले के लोग अपने बच्चों से कहने लगे कि जहां हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बच्चे, हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी जहां बकरियां चराती हैं, तुम लोग वहां बकरियां चराया करो। किस तरीके से हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी दूध, हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरी दूध दे रही है, अगर तुम लोग भी वहां चराओगे तो हमारी बकरी भी उसी तरीके से दूध देंगे। लेकिन उन लोगों को शायद ये पता नहीं था कि घास खिलाने की वजह से नहीं, चराने की वजह से नहीं, अच्छे अच्छे घास खिलाने की वजह से नहीं, बल्कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के कदम उस घर में पड़ने की वजह से ये बकरियों के थनों में दूध भर गया था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कुछ ज्यादा हो जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराने के लिए अपनी बहनों के पास, अपने बहनों के साथ जाने लगी। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिलता है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का लफ्ज़ सुनता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहाड़ की चोटी पर ले जाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने को चाक किया जाता है, सीने को फाड़ा जाता है और फिर दिल को निकाल करके ज़मज़म के पानी से धोते हैं और फिर उस जिस्म पर, उस सीने पर हाथ फेर दिया जाता है, जिससे उसका वो जख्म ठीक हो जाता है, वो सीना बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। सारे लोग घबराए हुए, सारे बच्चे दौड़ते हुए हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आती हैं और आकर के कहने लगी, हलीमा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया गया है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मार डाला गया है। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, फौरन उस जंगल की तरफ रुख करते हैं। देखते हैं कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह टहलते हुए खरामा खरामा कमजोरी की हालत में टहलते हुए आ रहे हैं। हलीमा सादिया इब्ने अब्दुल्लाह को अपने सीने से लगा लेते हैं, पूछते हैं, बेटे बता क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था? कहने लगे, अम्मी जान मुझे नहीं मालूम, बस एक इंसान आया था, एक शख्स आया था, मेरा नाम पूछा और मुझे पहाड़ की चोटी पर ले गया, मेरा सीना चाक किया, दिल को ज़मज़म के पानी से भी धोया। ये देखिए निशानात भी पड़े हुए हैं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर इनके साथ रोजाना नए नए हादसात पेश आते रहते हैं। आखिर में हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा आमिना के हवाले कर देती हैं और ये कहते हुए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को मुझे आपके बच्चों को आपके हवाले करना तो नहीं चाहती, क्योंकि इस बच्चे की बरकत से हमारे घर में बहुत ज्यादा बरकत हो रही है, लेकिन इसके साथ रोजाना नए नए हादसात पेश आते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए आप अपने बच्चों को संभालिए। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था जो अल्लाह तबारक व तआला ने, जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया था। और यही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है वो कुरान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को दिया है। कुरान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखिरीन। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए बहुत सारे लोगों को ऊपर उठाता है और बहुत सारे लोगों को नीचे गिराता है। यानी जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखता है, इस कुरान पर ईमान रखता है, इस कुरान को सच्चे दिल से इस कुरान पर ईमान रखता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स
شخص کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور جو شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو نیچے کر دیتا ہے، ایسے شخص کو نیچے گرا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے عرب کے کفار و مشرکین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے طرف سے گڑھ کر کے بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے عرب کے کفار و مشرکین جو تم لوگ اعتراض کرتے ہو کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ کر کے بیان کر رہے ہیں، اگر تم اس اعتراض میں اگر سچے ہو تو پھر کوئی لمبی صورت نہیں بلکہ ایک چھوٹی صورت اس جیسی نازل کر کے دکھاؤ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو۔ عرب کے بڑے بڑے لوگ جو عربی جاننے میں ماہر تھے، جو عربی میں مہارت رکھتے تھے، وہ لوگ بھی قرآن کے جیسے چھوٹی سی آیت بنانے پر، چھوٹی سی صورت بنانے پر قادر نہیں رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معجزہ دیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، اچانک پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے ڈولنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر کو اس پہاڑ پر ایسے کر کے مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اثبت احد، اے احد تو ٹھہر جا، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے فَإِنَّكَ عَلَيْكَ نَبِيٌّ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ایک نبی سوار ہے، وَصِدِّيقٌ، اور تمہارے اوپر ایک صدیق سوار ہے، وَشَهِدَانِ، اور تمہارے اوپر 2 شہید سوار ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اے احد پہاڑ تو اپنے جگہ پر برقرار رہ، اپنے جگہ پر ٹھہر جا، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ایک نبی سوار ہے، تمہارے اوپر ایک صدیق سوار ہے اور تمہارے اوپر 2 شہداء سوار ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے احد پہاڑ پر اپنے پیر پر مارتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ کر کے اپنے پیر اس پہاڑ پر مارتے ہیں، وہ پہاڑ بالکل وہی تھم جاتا ہے، ذرہ برابر بھی نہیں حرکت کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بارے میں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ پیشین گوئی کی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ کو شہید کیا جائے گا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے تھے۔ اور یہی نہیں، چلیے آگے تھوڑا اور بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دینا شروع کیا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو ان لوگوں نے اعتراض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ، آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، لہٰذا اگر آپ اپنے باتوں میں سچے ہیں تو پھر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں بیٹھے ہوئے تھے،
फनशक़्क़ल क़मर फ़लक़तैन, यहाँ तक कि चांद दो हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में चले गया और एक हिस्सा पहाड़ी के नीचे हिस्से में चला गया। मेरे भाइयों, जो लोग एतराज क्या करते थे, कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चांद के दो टुकड़े करके दिखा दीजिए, हम ईमान ले आएंगे, हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आएंगे, हम आपको रसूल मान लेंगे, हम इसी वक्त कलमा पढ़ लेंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये चांद दो हिस्सों में बढ़ गया। अभी तक यही लोग जो कह रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चांद के दो टुकड़े कर देंगे तो हम ईमान लाने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये चांद दो हिस्सों में बढ़ गया तो यही लोग कहने लगे ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आप जादूगर हैं, आपने जादू किया है, आपने हमारे ऊपर जादू किए हुए हैं, लिहाजा अगर आपने हमारे ऊपर जादू किया हुआ है तो फिर ये जादू सिर्फ हमारे ऊपर चल सकता था, सिर्फ यहाँ के लोगों पर चल सकता था। हम पहले इत्मीनान हासिल करेंगे, हम पहले पता लगाएंगे, हम ये देखेंगे जो लोग बाहर से आएंगे हम उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे यहाँ भी चांद का दो टुकड़ा हुआ था कि नहीं, तुम लोगों ने देखा था कि नहीं। लिहाजा इंतजार किया गया। 2-4 दिनों के बाद एक काफिला आता है, उनसे पूछा जाता है क्या तुम लोगों ने फला दिन चांद के दो टुकड़े होते हुए देखे थे? उन लोगों ने जवाब दिया, उन लोगों ने शहादत दिया कि हाँ हम लोगों ने फला दिन चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। लिहाजा और उसके बावजूद भी उन लोगों ने ईमान नहीं लाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है सूरह कमर के अंदर इक़्तरबतिस साअतु वनशक़्क़ल क़मर, चांद के दो टुकड़े हो गए और क़यामत करीब आ गई। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है इस कुरान पाक के आयत के जरिए कि हमसे पहले जो ज़माना गुजर चुका है वो बहुत ज़्यादा ज़माना गुजर गया है, अब हमारे बाद ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये हमारे बाद ये ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। इक़्तरबतिस साअतु, क़यामत करीब आ चुका है, वनशक़्क़ल क़मर, और चांद के दो टुकड़े भी हो चुके हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था जो अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए चांद के दो टुकड़े करके दिखाए। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। बुखारी शरीफ की ये भी रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, जब खंदक की खुदाई हो रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेट बिल्कुल चिपचा है भूख की वजह से। एक सहाबी देखते हैं, सहाबी रसूल का नाम हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं ए बीवी, ए खातून, मैंने आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वह आज बहुत ज्यादा भूखे हैं, भूख की वजह से आपका पेट बिल्कुल चिपचा हुआ है, भूख की वजह से आप अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, लिहाजा हमारे घर में जो है उसको पीसा जाए और उसकी रोटी बनाई जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबाए किराम को खिलाया जाए। चुनांचे एक सा जौ था उसको पीसा जाता है और एक बकरी का बच्चा था उसको ज़बह किया जाता है। और हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लीजिए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। 3000 सहाबाए किराम की तादाद है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ये सोच रहे हैं कि अगर सारे लोग आ जाएंगे तो सिर्फ एक सा जौ है और बकरी का एक छोटा सा बच्चा है, अगर सारे लोग आ जाएंगे तो उन लोगों को तो ये खाना थोड़ा थोड़ा एक बूटी भी मुश्किल से नहीं आएगा। क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफी भूखे हैं, हमारे पास एक बकरी का बच्चा था हमने ज़बह किया है और एक सा जौ था जिसकी रोटी बनाई गई है, लिहाजा आप अपने चंद अफराद के साथ चलिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। उस सहाबी रसूल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा, इसलिए कि अगर सारे लोगों को पता चल जाएगा तो एक सा कितना होता है 2.5 किलो मुश्किल से 6-7 आदमी खा सकते हैं और यहाँ 3000 का फौज है। क्या किए?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لوگوں چلو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی گھر سے دعوت آئی ہوئی ہے لہذا سارے لوگ آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر سارے لوگ چلے آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ دل میں کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اب ہمارا کیا حال ہوگا، ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی، کیونکہ بس صرف چند لوگوں کا کھانا بنا ہوا ہے اور یہاں تو 3000 کی تعداد ہے، لہذا سارے لوگوں کا کھانا کیسے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے جابر رضی اللہ عنہ، چولہے سے ہانڈی کو اتارنا نہیں ہے، بس ہانڈی میں رہنے دینا، اور ہانڈی سے پلیٹ کو نکالنا نہیں ہے، بس سالن نکالتے جائے، اور روٹی سے رومال کو ہٹانا نہیں ہے، اس روٹی کو رومال سے ڈھک کر کے رکھا تھا، لہذا اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رومال کو ہٹانا نہیں ہے، بس روٹی نکالتے جائے اور کھاتے جائے۔ 10-15 لوگوں کو گروہ ایک ساتھ آتا تھا، کھا کر کے نکل جاتے، پھر ایک گروہ آتا کھا کر کے نکل جاتے، یہاں تک کہ ایک گروہ آتے گئے اور سارے لوگ کھا کر کے نکلتے گئے۔ اللہ کے نبی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ 3000 لوگ سارے کے سارے لوگ ایک ایک کر کے آتے گئے، ایک ایک گروہ کر کے آتے گئے، اور سارے لوگ کھا کر کے سکم سیر ہو کر کے چلے جاتے ہیں، اور میرے برتن میں اتنا کھانا باقی بچ گیا تھا جتنا کھانا پہلے موجود تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، خطبہ جمعہ میں یہ پورا بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ ام معبد رضی اللہ عنہ کے خیمے سے جب گزرتا ہے ایک کمزور بکری جس کا دودھ نہیں نکلتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے برتن بھر گئے، اور پھر بہت سارے ایسے واقعات قرآن و احادیث کے اندر موجود ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکی سچے نماز کا پابند بنا، اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔